الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التکاثر کی آسان تفسیر آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ایسا ہرگز نہ چاہیے، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. خبردار، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جانتے، تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر تم اس کو بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہو کر رہے گا. یہ سورۃ التکاثر مکی صورت ہے. اس کی 8 آیات ہیں. اس سے پہلے جو صورتیں بیان کی گئیں ان میں قیامت کا تذکرہ اور انسان کی بعض بیماریوں کا، بعض خرابیوں کا تذکرہ تھا. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بنیادی بیماریوں کو، بنیادی امراض کو بیان کیا ہے. وہ ہے مال کی ہوس اور مال پر فخر و غرور. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی عاقبت سے، آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. سورت کی شروعات اللہ نے کی الہاکم التکاثر. تکاثر کہتے ہیں میوچول کمپیشن، کثرت کو، زیادتی کو. اب یہ زیادتی مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، عہدے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، علم کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، زندگی کے دوسرے وسائل کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. ایک پیاسا آدمی پانی پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. ایک بھوکا کھانا کھا لیتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. لیکن جب آدمی مادہ پرست ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بھوک نہیں ملتی. وہ جب لکھپتی ہوتا ہے تو کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ کروڑ پتی ہو جائے. کروڑ پتی جب ہوتا ہے تو کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ ارب پتی بن جائے. آدمی بڑھتا رہتا ہے اور اس کی یہ حرص اور طمع ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی خود ختم نہ ہو جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیاں، کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونا بھر کے ہو، ایک وادی بھر کر سونا ہو، تو وہ یہ چاہت کرتا ہے کہ ایک وادی اور آ جائے، تو اس کے بعد 2 آ جائیں. لن یملا فاہ الا التراب. اس کی حرص، اس کی طمع، اس کی خواہش موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. مٹی ہی اس کی آرزو کو نیست و نابود کر سکتی ہے. یعنی انسان اس میں چلا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ نے تکاثر بیان فرمایا. تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، چاہے مال کی کثرت ہو یا کسی اور چیز کی کثرت ہو. کثرت کی وجہ سے آدمی اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے. یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی. حقیقت کب کھلتی ہے؟ حتی زرتم المقابر. جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، جب بندے کو موت آ جاتی ہے، جب سب مناظر اس کے سامنے رہتے ہیں، تو پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں ہم پڑے ہوئے تھے وہ بالکل بیکار تھی. حقیقت تو اصل یہ ہے، کلا سوف تعلمون، کہ تم کو معلوم ہو کر رہے گا. یہ پہلے موت کے وقت کا بیان ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر موت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، پھر وہاں حشر ہوگا. محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے وہاں کا تذکرہ ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، جب بندہ اپنی آنکھوں سے جب چیزوں کو دیکھے گا اسے اور بھی زیادہ یقین آ جائے گا کہ ہم تو غفلت کا شکار تھے. جن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، اصل صحیح معنوں میں ہم اپنی زندگی میں اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے بہت دور تھے. وہاں کا افسوس کرنا کوئی فائدہ بندے کو نہیں دے گا.
اس سورت کے اندر اللہ نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ آخرت سے جو غفلت ہوتی ہے بندے کی، وہ مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، عہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دیکھیے مال کا کمانا فی نفسی غلط چیز نہیں ہے، مال کے کمانے کو مقصد بنانا یہ غلط چیز ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کو مقصد بنانا غلط ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جب تک کشتی کے ارد گرد پانی رہتا ہے تو کشتی سلامت رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کشتی بھی غرق ہو جاتی ہے اور اس میں سوار آدمی بھی، اس کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات دنیا کی ہے کہ دنیا جب تک ہمارے دل کے ارد گرد ہے، ہمارے دل کی کشتی سکون کے ساتھ چلتی رہے گی، لیکن جب دنیا ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر معاملہ وہاں سے بگڑ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے بار بار بیان کیا۔ سورۃ العادیات کے اندر بھی یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آئی، اس کے بعد سورۃ القاریہ میں بھی آئی، اور یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے۔ اللہ بار بار بندے کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے جب بات بار بار بتائی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بار بار قسمیں کھا کر طرح طرح کے انداز سے اللہ نے انسان کو بیان کیا۔ یہاں پر بھی کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہاں پر غفلت، کل جا کر تمہیں وہاں پر جب پردہ فاش ہو جائے گا تو تمہیں وہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا توجہ لگانے کی چیز نہیں ہے، اور کلّا سے بات بیان فرمائی آخرت ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے توجہی اختیار کی جائے۔ اس کے اندر دونوں بات بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ نے ایک حقیقت بیان کر کے ایمان والے کو بالکل واضح طور پر بتا دیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ دنیا ملی ہے، مال ملا ہے، دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، آج تم اس پر فخر و غرور کرو، گھمنڈ کرو، دنیا میں جس طرح چاہے استعمال کرو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا؟ سوال بالکل ہوگا، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے ہر چیز کا اللہ سوال کریں گے۔ جب ہر چیز کا جواب دینا ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنے آخرت کو مستحضر رکھے، کیونکہ جو بندہ غفلت میں ہوتا ہے مال کی ہوس کی وجہ سے اور اپنے انجام کی غفلت کی وجہ سے، یہ دو چیزیں جب بندوں کے سامنے رہے گی اس کا علاج اللہ نے بتایا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ جب جہنم کا کانسیپٹ ہمارے سامنے رہے گا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا کانسیپٹ ہمارے سامنے رہے گا تو پھر بندہ غلطی کرنے سے بچے گا، غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اور سہم جائے گا جب غلطی کا اس کو خیال بھی آتا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ التکاثر کی تفسیر۔ امید ہے حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو غفلت میں ہم پڑے ہیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔